سنیں گے ہم آتن گوش ہیں سنیں گے بالکل حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے. کیا بات نہیں سنیں گے نا نہیں سنیے گا. ارے سننے کا موڈ ہے کہ مشاعرہ کروا دیا جائے. حضرت ادھر میں جتنے ہیں سب سنی مسلمان ہیں سب سننے والے ہیں. نہیں اگر آپ لوگ چاہیے تو ابھی مشاعرہ ہو میں کرسی چھوڑ دوں. سنیں گے آپ لوگ بالکل کہ نہیں سنیں گے؟ ارے سنیں گے سنیں گے. ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں جو نہ سننا چاہیں. سننے کی نہیں ہوتا ہے. یا رسول اللہ لیکن نعرہ بھی لگائیے تو جم کے لگائیے. اب سمجھ میں آ گیا تینوں میں مقابلہ ہے. مگر حضرت تینوں میں سے کوئی کسی سے کم نہیں. وہی تو میں کہنا چاہیے. اب دیکھیے یہ ہمارے عزیز القدر ہیں بہت چہتے ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ان پہ ہے. یہ چہتے جا رہے ہیں مہکتے جا رہے ہیں. اور پورے ہندوستان میں جناب ضمیر یوسف صاحب کے کہنے کے مطابق یہ اپنی خوشبو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ گئے ابھی ان کی خوشبو آپ سنیں گے. کیا پڑھتے ہیں کیا انداز ہے. ایک نیا انداز ایک نرالا ماحول پیدا کرتے ہیں. ماشاء اللہ ابھی ان سے بھی آپ سنیں گے. تو حسین آج بھی زندہ ہے. حسین عابد منصف صاحب حسین آج بھی زندہ ہے. ملازم محمد حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ. حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ تھے. ارے نبی کی گود کے پالے ہیں مر نہیں سکتے. نبی کی گود کے پالے ہیں مر نہیں سکتے. اور یہ مہر و ماہ بھی اس بار گاہ عالی سے بغیر پیسہ چھڑائے گزر نہیں سکتے. اب اگر کہیے تو میں ناز شریف کے چند اشعار ارے پڑھوں. ہمارے جناب محمد اسد صاحب یہ بھی شاعر اسلام یہ بھی لہرتے چلے جا رہے ہیں. جی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. انہیں خوب ذرا فرمائے. آمین تو کہہ دیجیے. جی میرے آقا کی آمد کا تصور اپنے دل و دماغ میں بتائیں اور نعت پاک کا یہ مسئلہ محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. آقا کی آمد پر ہر طرف رحمت کی رحمت ہے برکت کی برکت. کہہ دیجیے سبحان اللہ. پورا مجمع ایک بار اس انداز سے سب مل کر اس انداز سے کہے کہ جو لوگ اپنی باڑی میں بستر پہ کمرے میں پلیٹ میں سونے لگے ہیں وہ بھی محبت کے ساتھ آپ کی آواز کو سن کر کے یہاں آنے پر مجبور ہو جائے. پورا مجمع میرے ساتھ محبت سے کہے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے الحمدللہ اور اپنے نبی کی محبت میں جھوم کر سب مل کر کے ایک بار کہے تو یا رسول اللہ. درود شریف پڑھیے. اللہ رحمت کے بادل چھاتے ہیں تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں.
تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، اور گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، رحمت کے بادل چھاتے ہیں۔ اور محبت کے ساتھ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں گے، اوہو بدر دوجا، اوہو بدر دوجا، اوہو شمس دوہا، اوہو نور مجسم صلی اللہ، اوہو بدر دوجا، اوہو شمس دوہا، اوہو نور مجسم صلی اللہ، اوہو نور مجسم صلی اللہ، اوہو بدر دوجا، اوہو شمس دوہا، اوہو نور مجسم صلی اللہ، اوہو نور مجسم صلی اللہ، ارے اس جسم کی خوشبو کیا ہوگی، اس جسم کی خوشبو کیا ہوگی، جبریل جسے نہلاتے خوشبو کیا ہوگی، جبریل جسے نہلاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں، اور امت کس کی کہہ دینا کملی امت کس کی کہہ دینا کملی والی، پوچھے گا خدا امت کس کی کہہ دینا کملی والے کی، کہہ دینا کملی والے کی، اور جب پوچھے بتائے جب پوچھے بچائے گا، کہہ دینا محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے شعر ملاحظہ فرمائیں، اے بابو ادھر دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیں گے، شعر دیکھیں گے، کیا بات، اے شیخ حرم، میرا اشارہ سمجھیے گا، حاجی صاحب سنلا سمجھیے گا، اے شیخ حرم تجھ عابد کو مجھ دیوانی سے نسبت کیا، اے شیخ حرم تجھ عابد کو مجھ دیوانی سے نسبت کیا، آپ بھی دیکھیے گا، اسٹیج والے ذرا محبت سے کہہ دیجیے، آپ کی امامت ہے جہاں محبت سے سب بولی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حرم تجھے عابد کو ہم دیوانوں نسبت کیا، لگا فرمائیں گے، اے شیخ حرم تجھے عابد کو ہم دیوانوں سے نسبت کیا، ہم دیوانوں سے نسبت کیا، اللہ اللہ کرتا ہے تو، اللہ اللہ کرتا ہے تو، اللہ اللہ کرتا ہے تو، اللہ اللہ کرتا ہے، ہم نام نبی دوہراتے ہیں،
حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں. اور محبت کے ساتھ آپ اجازت دو تو ایک شعر اور پڑھوں. پڑھوں ایک شعر؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ ملاحظہ فرمائیں گے, دیکھیں گے. آنگن سمجھتے نہیں جانتے؟ آنگن نہیں جانتے؟ ابھی تو سپر میں آنگن موجود ہے جی, بگان میں تو ابھی آنگن ہے نہیں ہے؟ ارے بلڈنگیں بنیں گی تو آنگن غائب ہے نا. بلڈنگ میں آنگن ہے, بلڈنگ کا آنگن چھت پہ جی ہے نا. ہاں لیکن ابھی تو باری ہے, باری سب بیچ میں آگے ہے نا کہ نہیں ہے؟ تو سمجھتے ہیں نا. ملاحظہ فرمائیے, میرے آقا کا بچپنا دیکھیے گا کہیں بھی سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیے, آنگن میں حلیمہ دائی کے لیتے ہیں وہ ایک شب بستر پہ. آنگن میں حلیمہ دائی کے لیتے ہیں ایک شب بستر پہ, لیتے ہیں ایک شب بستر پہ. آنگن میں حلیمہ دائی کے لیتے ہیں ایک شب بستر پہ, لیتے ہیں ایک شب بستر پہ. اور انگلی سے انگلی سے اشارہ کر کر کے, انگلی سے اشارہ کر کر کے مہتاب کو جھولا جھلاتے ہیں. تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں. گھر جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد. ضرور شریف دل سے میرے بزرگوں دوستوں, آج ہم اور آپ یہاں شہدائے کربلا اور بالخصوص حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پرنور میں خراج عقیدت و محبت حاضر کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا ہے. اللہ کے کائنات جل جلالہ و اما نوالہ نے اشارہ فرما رہا ہے, قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میں فرما دو, اے میں کہہ دو, اے میں اعلان کر دو, لا اسألکم علیہ اجرا, میں اس پر سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا, میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا, میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. کس کا؟ میں آپ سے بدلہ نہیں مانگتا. کس کا بدلہ؟ میں آپ کی اجرت نہیں مانگتا. کس کی اجرت؟ میں آپ کا معاوضہ نہیں کرتا. کس کا معاوضہ؟ سوال ہے نا. ارے بولیے نا. اس کا کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے میرے صدقے میں ملا ہے. زور سے بولو, ارے پیار سے بولو. تمہیں جو کچھ ملا ہے میرے صدقے میں ملا ہے. ارے ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی کونین کے صدقے میں ملا ہے. یہ زمین بھی ہمیں نبی کے صدقے میں, اور سامان بھی ہمیں ملا نبی کے صدقے میں. ہمیں عبادت بھی ملی تو نبی کے صدقے, ریاضت بھی ملی تو نبی کے صدقے.
ہمیں صداقت بھی ملی تو نبی کے صدقے، شریعت بھی ملی تو نبی کے صدقے، طریقت بھی ملی تو نبی کے صدقے، حقیقت بھی ملی تو نبی کے صدقے، معرفت بھی ملی تو نبی کے صدقے، عدالت بھی ملی تو نبی کے صدقے، سخاوت بھی ملی تو نبی کے صدقے، شجاعت بھی ملی تو نبی کے صدقے، شہادت بھی ملی تو نبی کے صدقے، حیات بھی ملی تو نبی کے صدقے، امامت بھی ملی تو نبی کے صدقے، خطابت بھی ملی تو نبی کے صدقے، خلافت بھی ملی تو نبی کے صدقے، ولایت بھی ملی تو نبی کے صدقے۔ لیکن میرے نبی فرماتے میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ہمیں عزت بھی ملی تو نبی کے صدقے، عظمت بھی ملی تو نبی کے صدقے، حکمت بھی ملی تو نبی کے صدقے، قوت بھی ملی تو نبی کے صدقے، مربت بھی ملی تو نبی کے صدقے، محبت بھی ملی تو نبی کے صدقے، الفت بھی ملی تو نبی کے صدقے، شوکت بھی ملی تو نبی کے صدقے۔ ہمیں سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ہمیں زمین بھی ملی تو نبی کے صدقے، سامان بھی ملا تو نبی کے صدقے، مکان بھی ملا تو نبی کے صدقے، اسلام بھی ملا تو نبی کے صدقے، ایمان بھی ملا تو نبی کے صدقے، عرفان بھی ملا تو نبی کے صدقے، ایمان بھی ملا تو نبی کے صدقے، رضوان بھی ملا تو نبی کے صدقے، آسمان بھی ملا تو نبی کے صدقے، قرآن بھی ملا تو نبی کے صدقے، رمضان بھی ملا تو نبی کے صدقے، اور رحمان بھی ملا تو نبی کے صدقے۔ ہمیں سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرے آقا فرماتے ہیں میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرے آقا فرماتے ہیں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں دل المودۃ فی القربى، تم میرے داروں سے محبت کرتے رہو، تم میرے اہل داروں سے محبت کرتے رہو، تم میری اہل بیت سے محبت کرتے رہو، تم میرے اہل محبت کرتے رہو، تم میری محبت کرتے رہو، تم میرے حسن سے محبت کرتے رہو، تم میرے حسین سے محبت کرتے رہو، اور جب میرے آئے فاطمہ سے اور حضرت حسین سے محبت کرو گے اور علی کو فاطمہ اور حضرت حسین سے اگر محبت کرتے ہوئے تم مر جاؤ گے تو تمہیں شہید کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، حضرات اہل بیت کی شان بہت عظیم ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات اہل بیت کا مقام بہت بلند، اور اہل بیت میں حضرت امام حسن، کہہ دو سبحان اللہ، اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کیا بات ہے میرے بزرگوں، یہ لوگ کھانا کھانا چاہ رہے، گھبراہٹ ایسا نہیں جا رہے۔ ہاں ہاں جی جی، درود شریف دل سے پڑھیے، نہیں جانے مجمع ہمارے ہاں ہاں، اگر آپ کہو تو حکیم صاحب کو بھی ہم چھوڑتے نہیں، چھوڑی، ارے ان کو بھی تو دور لگی ہوگی، بیٹھنے دیجیے، آپ کا پابند نہیں، آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اصل میں میری بہت اچھی صحت ہے، کوئی کو رکھ رہا ہے، زیادہ کھانے سے صحت خراب ہو رہی ہے، اس لیے تو میں ہمیشہ ہی کھاتا۔ اب محبت سے بولو سبحان اللہ، ارے طلب کر بولو سبحان اللہ، خدا کی قسم امام حسین کی محبت کا دم بھرتے رہو، امام حسین کی محبت دل میں بسی ہوگی تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی روشن و تابناک رہے گی، اور مر کر کے قبر میں جاؤ گے تو قبر بھی آپ کی منور و تابناک رہے گی۔ امام حسین کی محبت یہاں بھی کام آنے والی ہے، اور امام حسین کی محبت وہاں بھی کام آنے والی ہے۔ حسین سے محبت کرتے رہو، حسین سے محبت کرتے رہو، یا حسین المدد کا نعرہ لگاتے رہو۔ میں کہتا ہوں یا حسین، پورا مجمع ایک بار کہہ دے المدد، یا حسین، بس اتنی کتنا دم ہے، کھوٹا دم ہے، کھوٹا تو ذرا جم کے بول دو ایک بار، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میرے
दोस्तों हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में बसाए रहो, दिल भी नूरानी रहेगा, चेहरा भी नूरानी रहेगा, और मर जाओगे तो आपकी कब्र भी नूरानी रहेगी। इमाम हुसैन को है खुदा ने उनसे मोहब्बत किया, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह उनसे मोहब्बत करें, अरे रसूलुल्लाह उनसे मोहब्बत करें और फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करें। हम और पर मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की साथ वो है उनसे चरिंदों परिंदे भी मोहब्बत करते हैं, जानवर उनसे मोहब्बत करते हैं। हजरत इमाम हुसैन की शान का अंदाजा कौन लगाएगा? हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा देखो, नन्ही सी उम्र है, तो सुभान अल्लाह, प्यारी सी उम्र है, इमाम हुसैन का बचपना है। अल्लाह के प्यारे नबी सज्जदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में सहाबाए किराम का नूरानी जलवा लगा हुआ है। मेरे आका की बारगाह में साहबी आए और हिरनी का एक बच्चा शिकार करके लाए, नबी कौनैन की बारगाह में बतौर नजराना पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने लिया और आपकी बारगाह पाक में हजरत इमाम हसन आपके बड़े नवासे खेल रहे थे। मेरे आका ने अपने नवासे हजरत इमाम हसन को हिरनी का वो बच्चा इनायत फरमा दिया। इमाम हसन ने हिरनी का वो बच्चा लिया, उससे खेलने लगे। इमाम हसन हिरनी का बच्चा लेते हैं, खेलने लगते हैं, और खेलते हुए हिरनी के बच्चे को लेकर के अपने घर चले गए। जब घर गए तो वहां पर हजरत इमाम हुसैन मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन मौजूद, इमाम हुसैन ने जब देखा बड़े भाई हजरत इमाम हसन हिरनी के बच्चे से खेल रहे, तो अपनी नन्ही नन्ही जबान से हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, भैया हसन हिरनी का बच्चा कहाँ से लाए हैं, हमें दीजिए, हम भी खेलेंगे। हिरनी का बच्चा आपको किसने दिया है, हमें इनायत दीजिए, हम भी हिरनी के बच्चे से खेलेंगे। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया, अरे भाई हुसैन सुनो, हिरनी का बच्चा मैं तुम्हें देने वाला नहीं, मुझे नाना जान ने दिया है। अगर तुम्हें भी हिरनी का बच्चा चाहिए तो तुम नाना जान की बारगाह में जाओ, तो नाना जान से हिरनी का बच्चा मांगो, नाना जान ने हमें दिया है, नाना जान तुम्हें भी दे देंगे। नाना जान की बारगाह में जाओ, नाना जान से मांगो, नाना जान देंगे, मैं नहीं देने वाला। हजरत इमाम हुसैन इतना सुनते हैं, नन्हे नन्हे कदमों से तेज से जल्दी जल्दी दौड़े हुए बारगाह रिसालत में पहुंचे। दूर ही से मुस्तफा जाने आया के चेहरे पे नूर पे नजर पड़ी। हजरत इमाम हुसैन की आंखें दबदबाई, नूर दूर ही से पुकारे, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे मुकद्दस नाना जान, आपने बड़े भैया इमाम हसन को हिरनी का बच्चा दे दिया, हमें आपने नहीं इनायत फरमाया। नाना जान हमें भी हिरनी का बच्चा दीजिए, हम भी हिरनी के बच्चे से खेलेंगे। आपने बड़े भैया को दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमें भी हिरनी का बच्चा चाहिए, हमें हिरनी का बच्चा अदा कीजिए, हम भी हिरनी के बच्चे से खेलेंगे। हजरत इमाम हुसैन इतना कह रहे थे, आंखें दबदबाई थी, आंखों में आंसू तैरने लगे थे। अलकरीम था कि आंखों से आंसू छलक करके जमीन पर गिर जाते। सहाबा ने अपने में क्या देखा, एक हिरनी अपने बच्चे के साथ दौड़ी हुई चली आ रही है, हिरनी अपने बच्चे के साथ दौड़ी हुई बारगाह रिसालत में आपकी जानी आई, तेज तेज आई, मुस्तफा जाने आदम के करीब पहुंची। मुस्तफा ने हाल हिरनी ने पुकारा, या रसूल अल्लाह, इससे पहले बच्चा मेरा आपके साथ शिकार करके लाए थे, आपने उसे अपने बड़े बड़े को दे दिया। या नबी अल्लाह, मैं ये बच्चा खुद आपकी बारगाह में लाई हूँ, और छोटे नवासे इमाम हुसैन को दे दीजिए। या नबी अल्लाह, मुझे अपने बच्चों की जुदाई मंजूर है, लेकिन इमाम हुसैन का रोना मुझे गवारा है। अपने बच्चों से सकती हूँ, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू छलके, ये मुझे गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये कबूल कीजिए, इमाम हुसैन को दे दीजिए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कहने का मंशा ये है कि देखो हजरत इमाम हुसैन की कितनी बुलंद शान है, इमाम हुसैन की शान कितनी यतीम है कि जानवर की बारगाह में कुर्बान हो रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की अजमत का अंदाजा कौन लगाएगा? प्यारे, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते रहो, उनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आने वाली है, उनकी मोहब्बत वहाँ भी काम आने वाली है। और एक बात बता दूं, इमाम हुसैन के साथ वो है कि उनसे मोहब्बत करोगे तो गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
امام حسین سے محبت کیجیے گا تو جہنم سے نجات مل جائے گا، امام حسین سے محبت کیجیے گا جنت کا پروانہ مل جائے گا، امام حسین سے محبت کیجیے گا گناہ بخش دیے جائیں گے، امام حسین سے محبت کیجیے گا قبر میں آرام اور سکون مل جائے گا۔ آپ کہو گے شمیم الزمان جی کیسے بول رہے ہو؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے حاجی صاحب چلے گئے حاجی عبدالسلام صاحب، اس میں کچھ لوگ تو ضرور حاجی ہوں گے، حاجی کوئی ہے یہاں؟ حاجی کوئی ہے یہاں؟ حاجی کوئی ہے یہاں؟ محمد علی صاحب حاجیوں سے خالی یہ علاقہ؟ ایسا تو نہیں کہ جو حاجی ہو جاتا ہے وہ جلسے سے دور ہو جاتا ہے، تو اسٹیج والے مچنے والے اس میں آگے دعا فرمائیے، سب حج کی تیاری میں لگے ہوئے کہ سب حاجی گھر میں کوئی حاجی اچھا کوئی ہوگا لیکن سوچ رہا ہے تو میں میں حاجی اب تو ٹھیک ہے، ارے بولیے میرے آقا نے مجھ سے کرم کیا، مدینہ منورہ سے میرا بلاوا آ گیا، میں اپنے آقا کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کے پل چلا گیا۔ تو جو حاجی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے دیکھا نہیں تو کم از کم سنا ضرور ہوگا کہ کعبہ معظمہ میں ایک پتھر ہے جسے حجر اسود بولتے ہیں، سنگ اسود بولتے ہیں، سنا ہے آپ نے؟ حجر اسود کے بارے میں سنا ہے؟ سنگ اسود کے بارے میں سنا ہے؟ ارے کم از کم جو گئے نہیں ہیں تو پوسٹر میں دیکھا ہوگا، کیلنڈر میں دیکھا ہوگا، اور کیلنڈر میں بھی نہیں دیکھا ہوگا تو سنا ضرور ہوگا۔ یہ حجر اسود پتھر کعبہ معظمہ میں ایک گوشے میں، کعبہ معظمہ کے کونے میں، دیوار کے کونے میں لگایا گیا ہے، اور جو بھی حاجی جاتا ہے اسے چومتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جو بھی حاجی جاتا ہے اسے چومتا ہے۔ میں سوچنے لگا پتھر اب آدمی چومے، پتھر اسے ہم چومیں؟ میں نے نگاہ اٹھائی، دیکھا، کتابوں کا مطالعہ کیا، تو اتنا سخت حکم، اتنا سخت حکم، سنو حج کے لیے جاؤ تو اس پتھر کو چومو، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے پتھر تک پہنچ نہیں سکتے ہو، تمہارا منہ اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے تو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ کو چومو، اور ہاتھ سے بھی نہیں چوم سکتے ہو اور بھیڑ ہے، دور ہو تو دور ہی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی جانب اشارہ کرو، دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کی جانب اشارہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو ہی چوم۔ میں نے کہا اللہ اللہ، حجر اسود ایک پتھر، اس کا چومنا اتنا ضروری؟ کہا حجر اسود کو چومو کیوں نہیں تو حج ناقص رہ جائے گا، طواف نامکمل رہ جائے گا، حجر اسود کو چومنا ضروری؟ میں نے کہا کیوں ضروری؟ حجر اسود کو چومنے سے فائدہ کیا؟ تو حضرت فاروق اعظم کا جواب ملا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ حجر اسود کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حجر اسود سن، میں تجھے اس لیے کہتا ہوں کہ تجھے میرے رسول اللہ نے چوما ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ مجھے رحمت للعالمین نے بوسہ دیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آقا نے چوما، ہم بھی چومتے ہیں، لیکن چومنے سے ملتا کیا ہے؟ چومنے سے فائدہ کیا؟ چومنے سے فائدہ کیا؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو؟ میں نے کہا کیا؟ ارے کہا دیکھتے نہیں ہو حجر اسود کو؟ میں نے کہا کیا؟ کہا کالا ہو گیا۔ میں نے کہا مطلب؟ ارے کہا حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے اتارا گیا ہے، اور جب جنت سے اتارا گیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید یہ حجر اسود۔
لیکن بنی آدم نے چومنا شروع کیا، حاجیوں نے چومنا شروع کیا تو حاجیوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ میں نے کہا مطلب، کہا جو حاجی اسے چومتا ہے حجر اسود اس کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اور حاجیوں کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچتے کھینچتے وہ کالا ہوتا چلا جا رہا ہے، حاجیوں کو گناہوں سے صاف کر رہا ہے، حاجیوں کے دلوں کو گناہوں سے شفاف کر رہا ہے، اور حاجیوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر کے وہ خود کالا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جذب پتھر ہے، پتھر میں یہ اثر کہاں سے آ گیا؟ وہ گناہوں کو کھینچ لے۔ پتھر میں یہ تاثیر کہاں سے آ گئی؟ وہ گناہوں کو کھینچ لے۔ پتھر میں یہ مادہ کہاں سے آ گیا؟ وہ گناہوں کو کھینچ لے۔ کہا جان نہیں رہی ہوں۔ میں نے کہا مطلب، کہا اسے رسول اللہ نے سنایا، نبی کونین نے وہ سمجھا ہے، اور جب سے نبی کونین نے اسے چوم لیا ہے، اس میں کیا اثر پیدا ہو گیا ہے کہ جو حاجی اسے اب چوم رہا ہے وہ پتھر اس حاجی کے گناہوں کو اپنے اندر بھیج دے رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اور پتھر کو میرے آقا نے ایک بار چوم لیا ہے، تو حجر اسود کو مصطفیٰ ایک بار چوم لے تو اس میں گناہوں کے کھینچنے کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ حجر اسود کو نبی ایک بار بوسہ دے دے تو اس میں گناہوں کے کھینچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ حجر اسود کو مصطفیٰ جانے عالم ایک بار اپنے ہونٹوں میں لگا دے تو اس میں گناہوں کے کھینچنے کا اثر پیدا ہو جائے۔ جب ایک پتھر کو نبی چوم لیتے ہیں تو اس میں گناہوں کے کھینچنے کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کو نبی نے ایک بار چوما ہے، اس میں گناہوں کے کھینچنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تو جب ایک پتھر پر مصطفیٰ چومے تو اس میں گناہوں کے کھینچنے کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ تو امام حسین کو تو نبی نے بار بار چوما ہے، امام حسین کو تو نبی نے بار بار مارا ہے، امام حسین کو تو نبی نے بار بار ہوتے لگایا ہے۔ تو امام حسین کے ہم لوگوں کے گناہوں کے کھینچنے کی صلاحیت کتنی ہوگی؟ امام حسین کے اندر ہم لوگوں کے گناہوں کے کھینچنے کا معاملہ کتنا زیادہ ہوگا؟ میرے دوستو، اس لیے میں کہتا ہوں حضرت امام حسین سے محبت کرو، حضرت امام حسین سے عشق کرو، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں محبت کا پروانہ پیش کرتے رہو۔ ان کی محبت ہمارے گناہوں کو جلا دے گی اور ہمیں جنت میں جانے کے لائق ہے۔ حضرت امام حسین کی شان بہت ہی عظیم ہے، لیکن آپ کہو گے شمیم السما، اتنے عظیم شان والے امام حسین اور میدان کربل میں جائے تو یزیدیوں کے نرگے میں گر کر کے خود بھی شہید ہو جائے اور اپنے خاندان کو بھی شہادت کا جام نوش کروا دی، تو میں کہوں گا سنو جی، میرے امام حسین میدان کربل میں اپنی عظمت دکھانے نہیں گئے تھے، اپنی کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، بلکہ میدان کربل میں امام حسین اپنی شہادت کا امتحان دینے کے لیے گئے، صبر کا امتحان دینے کے لیے گئے تھے، استقلال کا امتحان دینے کے لیے گئے تھے، استقامت کا امتحان دینے کے لیے گئے تھے۔ ورنہ شمیم السما ہوتا ہے جس میں ہمت تھی کہ حضرت امام حسین کے مقابلے میں آ جانا۔ امام حسین اگر چاہ جاتے اور میدان کربل میں زمین کربل کو اشارہ کرتے تو کربل کی زمین پھٹ جاتی اور تمام یزیدی اسی میں سمو کر کے جہنم میں پہنچ جاتے۔ میرے حسین کو پانی کون بند کر سکتا تھا؟ نہر فرات کا پہرا کون لگا سکتا تھا؟ امام حسین کی خواہش ہوتی، اور شمیم السما اسی لیے کہتا ہے لبے حسین کو پانی کا ترسنا کیسا، اور فرض تو یہ ہے کہ خود ان کے لیے پانی ترسا۔ امام حسین نہر فرات کے پانی کے لیے نہیں ترستے تھے، امام حسین چاہ جاتے اور قدموں کی اگر میدان کربل میں لگا دیتے تو نہر فرات کا پانی نہیں بلکہ حوض کوثر کا پانی امام حسین کے لیے میدان کربل میں بن گیا۔ حضرت امام حسین کی شان بہت ہی عظیم ہے، اور یہی میرے امام حسین میدان کربل میں صبر کا امتحان دینے کے لیے گئے ہیں۔ تو عالم یہ ہے کہ رفقا شہید ہو رہے ہیں، امام حسین خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، امام حسین خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، جوان بیٹے کا لاٹا سامنے تڑپ رہا ہے، امام حسین ہے خدا کے شکر کا سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ بچہ نانا 6 ماہ بچہ علی اصغر دودھ پیتا بچہ امام حسین کی گود میں جام شہادت لے رہا ہے، لیکن میرے حسین پاک ہے کہ بچے کی راہ زمین پر رکھتے ہیں اور خدا کے شکر کا سجدہ ادا کرتے ہیں اور ابو کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری سب سے ننھی اور چھوٹی سی یہ قربانی بھی قبول فرما دی۔ امام حسین ایک
گھر کے لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین ہے کہ پیشانی پر بل بھی نہیں پڑنے پا رہا ہے۔ حضرت امام حسین کے صبر کا اندازہ کون لگائے گا؟ امام حسین کے استقلال کو کون سمجھ پائے گا؟ امام حسین کے استقامت کا اندازہ کون لگائے گا؟ امام حسین صبر استقلال کا امتحان دے کر میدان کربلا میں شہید اعظم کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے گئے تھے۔ میرے بزرگوں دوستو، اسی لیے تو دیکھو اتنا عظیم معاملہ ہے، لیکن امام حسین صبر کر رہے ہیں، امام حسین خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہو میرے بزرگوں دوستو، میں نے ابھی کہا حجر اسود کو لوگ چومتے ہیں، لیکن آپ ذرا مجھے بتانا حجر اسود کے پاس کوئی جائے اور چومنے کے بجائے اپنی چھڑی سے حجر اسود پر وار کرنے لگے، اپنی چھڑی سے حجر اسود پر مارنے لگے، جب پتھر اٹھائے حجر اسود کو دو ٹکڑے کرنا چاہے، آپ ذرا بتائیے گا، آپ دل سے بولیے گا، کیا کوئی مسلمان کوئی حاجی سے برداشت کرے گا؟ کوئی اسے اچھا سمجھے گا؟ ہر دل رہی میں کہوں گا کیوں؟ تو آپ کہو کہ ایک حلیم الزمان وہ میرے نبی کی بوسہ گاہ ہے، حجر اسود پتھر ضرور ہے لیکن میرے نبی نے اسے چوم لیا ہے، اور اسے میرے نبی نے چوم لیا ہے، ہم اس کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص مقدس کو اللہ کے پیارے نبی نے بار بار چوما ہے، اور یزیدیوں نے امام حسین کے گردن پر خنجر چلائے ہیں، تلوار سے وار کیا ہے۔ امام حسین کی گردن کیا کٹ رہی ہے؟ وہ سگاہ مصطفیٰ کٹ رہا ہے، نبی کونین کی بوسے لوٹا لینے کی جگہ کٹ رہی ہے۔ میرے بزرگوں، حضرت امام حسین کا شہادت نامہ، حضرت امام حسین کی شہادت کو خونی منظر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا دل ہے جو امام حسین کی شہادت بیان کر کے یا امام حسین کی شہادت سن کر کے روئے نہیں؟ وہ کون سی آنکھیں ہیں جو امام حسین کی شہادت سن کر کے روئے نہیں؟ میرے بزرگوں، ہم ہیں، عین عاشورہ کا دن ہے، ایک خاتون ایک نقاب پوش کو خواب میں دیکھ رہی ہے۔ خواب میں کیا دیکھا ہے؟ ایک خاتون نے خواب دیکھا، خواب جب کیا دیکھا کہ ایک میدان ہے اور میدان چکیر میدان ہے، چکیر میدان میں ایک نقاب پوش خاتون بیٹھی کچھ کر رہی ہے۔ خواب دیکھنے والی خاتون نے کہا کیا نقاب پوش آپ کیا کر رہی ہے؟ یہ کون سا میدان ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ آپ یہاں سے کیا اٹھا رہی ہے؟ آپ یہاں سے کیا بٹور رہی ہے؟ نقاب پوش خاتون نے کہا سنو، میرا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں فاطمہ الزہرا بنت رسول ہوں۔ خواب دیکھنے والی عورت نے کہا اے خاتون جنت، یہ میدان کون سا ہے؟ آپ یہاں چکیر میدان میں کیا کر رہی ہے؟ تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا یہ میدان کربل ہے، کربل یہ کربل کا میدان ہے، میں یہاں سے کاٹوں کو اکٹھا کر رہی ہوں، کنکروں کو ہٹا رہی ہوں، پتھروں کو اٹھا لے رہی ہوں، اس لیے کہ عاشورہ کا جب ہے، کل عاشورہ کا دن ہوگا، محرم الحرام کی تصویر تاریخ ہوگی، اور میرا حسین یزیدیوں کے نرکے میں تیروں سے زخمی ہو کر کے گھوڑے سے زمین پر گرے گا۔ میرے حسین کو کل عاشورہ کے دن شہید کیا جائے گا۔ میں یہاں جھاڑو لگا رہی ہوں، یہاں جھاڑو لگا رہی ہوں، یہاں پتھروں کو ہٹا رہی ہوں، کچروں کو سمیٹ دے رہی ہوں، کچروں کو ہٹا دے رہی ہوں، تاکہ میرا حسین جب کل یزیدیوں کے نرکے میں بابر بتا کر گھوڑے سے زمین پر گرے تو زمین کربل کا کوئی کاٹا میرے حسین کے جب ناظرین میں چبھنے نہ پائے۔ مجھے پتھروں کو ہٹا دے رہی ہوں، کنکروں کو سمیٹ دے رہی ہوں، تاکہ میرا حسین جب یزیدیوں کہ حملے سے گھوڑے سے زمین پر گرے تو زمین کا کوئی پتھر میرے حسین کے جسم کو مزید زخمی نہ کر دے پائے۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت امام حسین کی اس شہادت کے منظر کو کیسے بیان کیا جائے؟ میرا حسین میدان کربل میں گھوڑے سے زمین پر گرا ہے، شہید ہوا ہے، لیکن یزیدیوں پر لعنت ہے، یزیدیوں پر ان خونخوار فوجی کتوں پر لعنت ہے جنہوں نے میرے حسین کی شہادت کے بعد بھی میرے حسین کے جسم نازنین کو گھوڑوں کے چاپوں سے رون دیا۔ میرے بزرگوں کو
میرا حسین گھوڑے سے زمین پر آیا، زمین پر گرا، زمین پر گرے سمرے سعید میرے حسین کے سینے پر نور سے بیٹھ گیا۔ حسین پاک نے فرمایا جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، میرے سینے سے اتر جا تاکہ خدا کا آخری سجدہ تو ادا کر دوں۔ سمرے سعید میرے حسین کے سینے پر نور سے جب لانا تو میرے حسین پاک نے اپنے پورے جسم کی توانائی کو سینے پہ سمیٹ لیا اور جسم کی پوری طاقت سینے پہ سمیٹ کر کے میرے حسین چہرے کے بل ہو کر کے خدا کا آخری سجدہ ادا کرتے ہیں۔ میرے حسین خدا کا آخری سجدہ ادا کر رہے ہیں اور حسین پاک کی گردن کاٹی کر رہی ہے۔ حسین پاک کی گردن پر نور جس میں سے آدمین سے الگ کی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، حسین پاک کو شہید کر دیا گیا۔ یزیدی جیسے فتح منانے لگے، اپنے خیمے میں خوشیاں منانے لگے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس آخری وقت میں بھی ایسے دار ماحول میں بھی حضرت امام حسین کی خواتین اہل بیت کا کیا کہنا۔ نماز عصر کا وقت ہوا، یزیدی تو جشن فتح منا رہے تھے، لیکن میرے حسین کے خیمے کی اہل بیت نماز عصر کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، شبر نہیں آگے بڑھتا ہے اور حضرت امام حسین کے خیمے کی تمام عورتوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کر کے باقی تمام خیموں میں آگ لگا دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے گا اس ماحول کا، جن کی گودیں خالی کر دی گئی ہو، جن کے نوجوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہو، رسول اللہ کی گود میں کھیلنے والا حضرت زینب کا وہ بھائی امام حسین جو مسلمانوں کا سردار ہے، اس کے جب ناصر پر بات کر سکتا ہے اور پھر ان کے گردن پاس کو بھی جسم سے الگ کر دیا گیا۔ ننھا سا بچہ دودھ پیتا شمع لیا گیا، جس کو امام حسین کی گود میں تیر سے زخمی کر کے شہید کر دیا گیا ہو۔ اب ان کے سامنے انہیں کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہو، ان کے غم کا اندازہ کون لگائے گا، ان کے حالات کو کون سمجھے گا۔ میرے دوستوں، اور سمرے نہیں ایسے حالت میں بھی آگے بڑھتا ہے، تمام خیمے جلا دیے، ایک خیمے میں سب خواتین ہیں۔ جبریل نہیں اپنے فوجی کتوں کے ساتھ خیمے میں جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ امام حسین کے خیمے میں بہت دولت ملے گی، لیکن قربان جاؤ میرے حسین کے خیمے میں کیا ملتا، وہاں تو صرف اللہ و رسول کا نام کافی تھا۔ جب کچھ نہیں پایا تو شہدائے کرام کے کپڑوں کو بٹورنا شروع کر دیا، شہداء کے کپڑوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد حضرت امام حسین کی ننھی سی بیٹی حضرت سکینہ، پیاری بچی حضرت سکینہ، جن پر شمر نہیں کی نگاہ گئی، حضرت سکینہ کے کانوں میں سونے کی بالیاں پڑی ہوئی تھی۔ شمر نہیں کی نگاہ پڑی، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھیننا چاہیے، اتارنا چاہیے۔ حضرت سکینہ ننھی سی بچی احتجاج کرتے ہوئے حضرت سکینہ نے سر پیچھے کیا، جیسے ہی حضرت سکینہ امام حسین کی یتیم بچی نے سر پیچھے کیا، شمر نہیں نے اپنا مربوط ہاتھ اٹھا دیا اور حضرت سکینہ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ کتنا مربوط تھا جب باپ کی شہادت کے بعد حضرت سکینہ کے چہرے پر اٹھا تھا، کتنا ملعون تھا جب باپ کی شہادت کے بعد حضرت سکینہ ننھی سی بیٹی کو تھپڑ رسید کر رہا تھا۔ میرے دوستوں، اس نے دیکھا حضرت زین کی ماں چارپائی پر پڑے، تلوار اٹھائی، کہا کہ بچہ باقی بچ گیا ہے اور میں بھی قبضہ کرنا چاہا، اتنے میں ہم ساتھ آ گیا، کہا یہاں سے واپس چلو، اس بچے کو چھوڑ دو، اب یہاں سے واپس چلو، سب واپس ہو
गए। अजब मंजर है, अजब कैफियत है, इस होशरुबा मंजर को कैसे बयान किया जाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब रात धीरे धीरे करीब आ रही है, रात धीरे धीरे करीब आ रही है। रात आई, जो कैफियत पहले पैसे के खवातीन की अंदाजा कौन लगाएगा उनके गमवंतों का। रात का सन्नाटा हुआ, हजरत ज़ैनब दौड़ी हुई करबल के मैदान में, जहां पर हजरत इमाम हुसैन की लाश नूर पे रहना पड़ी हुई थी। हजरत ज़ैनब तेजी के साथ जाती है और अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के लाश को चूम करके वापस आ जाती है। कभी हजरत इमाम ज़ैनुलब्दीन के पास बैठ करके उन्हें दिलासा देती है, तसल्ली देती है। कभी भाई की याद आती है तो करबल में जाकर के उनके लाशों को चूम लेती है। अजब कैफियत थी, अजब मंजर था। और इसी मंजर में पड़ोस की एक आबादी, उन लोगों ने आपस में मशवरा किया। 3 रात हो गई, 4थी रात है। पहले बैठ के सब लोग तो शहीद हो गए, रुका शहीद हो गए। अब खवातीन है, बीमार बच्चा है, रानी बच्ची है, 4थी रात की प्यास है। लाओ किसी सूरत से उन लोगों के खेमे तक पानी पहुंचा दिया जाए, कुछ खाने को पहुंचा दिया जाए। पड़ोस के लोगों ने आपस में मशवरा किया। मशवरा करके उसके लिए हजरत हुर की बीवी को किसी सूरत से तैयार किया और हजरत हुर की बीवी को एक मस्जिदा पानी दिया, थोड़ी सी खजूर दी और कहा ले करके जाओ, मैं बैत में जा करके हजरत ज़ैनब के हवाले कर दो। हजरत हुर की बीवी थोड़ी सी खजूर एक मस्जिदा पानी का लेती है, लेकर के धीरे धीरे चुपके चुपके मैदान करबल में आई और हजरत ज़ैनब के उस खेमे तक गई। जैसे ही हजरत ज़ैनब के खेमे के दरवाजे पर हजरत हुर की बीवी पहुंची है, हजरत ज़ैनब ने जैसे ही किसी आने वाले की आहट को महसूस किया, फौरन का खबरदार कोई गैर महरम रात के सन्नाटे में हमारे खेमे में आने की कोशिश न करे। हजरत हुर की बीवी सहम गई, सहम करके कदम आगे बढ़ाया और कहा, हजरत ज़ैनब आप परेशान ना हो, मैं कोई गैर नहीं हूँ, आपकी कनीज हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ, आपके घर की बांदी हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ, आपकी लौंडी हूँ, आप परेशान ना हो। इतना कहते हुए हजरत हुर की बीवी कदम आगे बढ़ा करके खेमे में पहुंची और हजरत ज़ैनब के सामने पानी के मस्जिदे को रख करके कहा कि ये पड़ोसियों ने पानी का तोहफा भेजा है, थोड़ी सी खजूर भेजी, से कबूल फरमा ले। जैसे ही हजरत ज़ैनब ने हजरत हुर के हाथों में पानी का मस्जिदा देखा, आपके मुंह से तेज निकलती है और कहती, हुर की बीवी तुम कहाँ आई हो? अब ये पानी लेकर के आई हो, ले जाओ पानी, ले जाओ पानी, ले जाओ पानी। अब सूफियों के पानी की मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं तुम लोगों का पानी न पीऊंगी, मेरी निगाहों से हटा दो पानी, मेरी नजरों से दूर कर दो पानी, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मुझे पानी पिलाने आए हो, मेरा सब छोड़ गया, अब तुम हम लोगों के लिए पानी लाई हो, ले जाओ पानी, मेरी नजरों से दूर कर दो पानी, मेरी निगाहों से हटा दो पानी, अब मैं तुम लोगों का पानी न पीऊंगी, अब मैं तुम लोगों का पानी न पीऊंगी, मेरी नजरों से हटा दो पानी, ले जाओ उसकी बीवी पानी, अब मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ लुट गया, मुझे पानी पिलाने आए हो, हटाओ पानी, हटाओ पानी, मैं तुम लोगों का पानी न पीऊंगी, मैं इन लोगों का पानी न पीऊंगी, मेरी नजरों से दूर कर दो पानी। हजरत ज़ैनब पुकार रही थी, हजरत हुर की बीवी इस्रार करती है, हजरत ज़ैनब ये तोहफा है, तोहफा ज़ैनब ये तोहफा है, और तोहफे को ठुकराया नहीं जाता है, तोहफे को वापस नहीं किया जाता है, तोहफे को कबूल करना आपके नाना जान की सुन्नत है, ये नाना जान की सुन्नत है, तोहफा कबूल कर लीजिए, तोहफा कबूल कर लीजिए। देखिए आपके बच्चे हजरत इमाम हुसैन बच्ची सकीना बेहोशी के आलम में लेटी हुई है, पानी ले लीजिए, इन्हें पिला दीजिए ताकि इनको होश आ जाए। हजरत हुर की बीवी ने इकरार किया तो
حضرت زینب نے پانی کے اس سیپے کو قبول کر لیا، پانی کو لیتی حضرت زینب اور لے کر کے پیالے میں پانی لیتی ہے اور لے کر کے حضرت سکینہ کے پاس جاتی ہے، سکینہ کو آواز دیتی ہے، سکینہ اٹھو میری بیٹی، سکینہ اٹھ جاؤ، سکینہ آنکھیں کھولو، یہ پانی کب تحفہ آ جائے، پی لو سکینہ، سکینہ پانی پی لو، سکینہ آنکھیں کھولو، پانی کا تحفہ آ جائے، پی لو سکینہ پانی، پی لو سکینہ پانی، پی لو سکینہ پانی، سکینہ اٹھ جاؤ، سکینہ ہوش میں آ جاؤ، سکینہ آنکھیں کھول دو، لو یہ پانی پی لو سکینہ، پانی پی لو سکینہ۔ حضرت زینب نے آواز دیا تو حضرت سکینہ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر حضرت سکینہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی، حضرت سکینہ اٹھ کر کے بیٹھی، حضرت زینب نے پانی کا پیالہ بڑھا اور کہا بیٹی سکینہ یہ پانی تحفے میں آ جائے، لو پی لو سکینہ، 3 روز سے پیاسی اور 4تھی رات سے پی لو سکینہ پانی۔ حضرت سکینہ ابھی پھوپھی جان کے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ لیتی ہے اور کہتی پھوپھی جان یہ تحفہ ہے، نہ تحفہ ہے، پھوپھی جان یہ تحفے میں آ جائے گا، ہاں بیٹی تحفے میں آ جائے، یہ تحفہ ہے، پڑوسیوں نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو حضرت سکینہ فوراً کہتی ہے پھوپھی جان ہمارے بابا کی سنت ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز تحفے میں آتی تھی تو پہلے گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا اسے دیا کرتے تھے، تحفے کی چیز ہمارے بابا جان، ہمارے نانا جان سب سے پہلے جو گھر میں چھوٹا ہوتا تھا اسی کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ پھوپھی جان یہ تحفہ ہے، ہم گھر میں جو سب سے چھوٹا ہمارا بھائی ننھا علی اصغر ہے، ہم اسی کو پہلے پانی پلائیں گے۔ حضرت سکینہ پانی کے پیالے کو لیتی ہے، بیٹے کے ساتھ خیمے کے اس گوشے میں چلی جاتی ہے جہاں پر ننھے علی اصغر کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی اصغر کی لاش خیمے کے اس گوشے میں رکھی ہوئی تھی، سکینہ دوڑی ہوئی پہنچی، لاش کے اوپر سے چادر کو سرکا دیا، حضرت علی اصغر کی لاش کے اوپر سے چادر کو ہٹایا، چہرہ کھولا اور چہرہ کھول کر کے حضرت سکینہ نے آواز دی علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، آنکھیں کھولو علی اصغر، علی اصغر اٹھ جاؤ بھیا، علی اصغر میرے بھیا، علی اصغر اٹھ جاؤ میرے بھیا، علی اصغر آنکھیں کھولو، علی اصغر لو پانی پی لو، علی اصغر پیاسے ہو علی اصغر، روتے روتے بلکتے بلکتے زبان پیاسی باہر نکالتے نکالتے سو گئے علی اصغر، میرے بھیا علی اصغر اٹھ جاؤ، پانی آ گیا ہے پی لو علی اصغر، علی اصغر آنکھیں کھولو پانی پیو، علی اصغر، علی اصغر تم بولتے کیوں نہیں ہو، علی اصغر تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کیا، میرے علی اصغر آنکھیں کھول دو، میرے علی اصغر آنکھیں کھول دو، علی اصغر آنکھیں کھولو، علی اصغر تم مجھ سے کیوں نہیں بول رہے ہو، علی اصغر تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کیا، میں تمہیں پانی نہ پلا سکی تھی، علی اصغر آنکھیں کھولو پانی پی لو، علی اصغر آنکھیں کھولو پانی پیو، علی اصغر آنکھیں کھولو پانی پیو۔ حضرت سکینہ بے چینی کے ساتھ اپنے ننھے بھیا علی اصغر کی لاش کو پکار رہی تھی۔ حضرت زینب نے جب یہ منظر دیکھا ہے جلدی سے تیزی کے ساتھ آئی، حضرت سکینہ کا بازو تھام لیا، بازو پکڑ کے کہا سکینہ کیا کر رہی ہو، میری سکینہ کیا کر رہی ہو، اب علی اصغر آنکھیں کبھی نہیں کھولے گا، میری سکینہ علی اصغر اب دنیا کا پانی نہیں پیے گا، سکینہ میرے علی اصغر کو حیران نہ کرو، علی اصغر کو پریشان نہ کرو، اب علی اصغر ہمارا ہمیشہ کے لیے سو گیا، سو گیا میرا علی اصغر، سو گیا میرا علی اصغر، میرا علی اصغر جان اس کے جان دوست کر گیا ہے، اب علی اصغر کبھی ہمارا پانی نہ پیے گا، اب میرا علی اصغر کبھی ہم سے باتیں نہیں کرے گا، اب میرا علی اصغر کبھی ہم سے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملائے گا، میری سکینہ علی اصغر کو حیران نہ کرو، سکینہ علی اصغر کو پریشان نہ کرو، اب علی اصغر ہماری باتیں ہم سے باتیں کبھی نہیں کرے گا۔ عجب منظر تھا، عجب کیفیت ہے، عجب ہوش معلوم ہے میرے بزرگوں دوستو، اسی عالم میں کسی انداز سے راز سے ٹھیک آگے بڑھ گئی۔ میرے بزرگوں کیسے واقعات کا بیان کیا جائے، کیسے منظر کو آپ کے سامنے رکھا جائے، منظر کس زبان کی جائے، کس الفاظ کی جائے، آنکھیں طلب جاتی ہیں، دل طلب جاتا ہے، اور یقین جانو میرے حسین کی محبت میں بہنے والا یہ آنسو ہمارے گناہوں کو دھل دے گا، ہماری معرفت کروا دے گا۔
حسین سے محبت کا دم بھرتے رہو، حسین کی محبت دل میں بسائے رہو، حسین کا گن گاتے رہو، حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہو، حسین کا نام لیتے رہو، حسین کا نام ہمارے نام کو یہاں بھی روشن کر دے گا، ہماری ذات کو وہاں بھی روشن کر دے گا۔ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، نبی کی گود کے پالے ہم مر نہیں سکتے، اور یہ مہر و ماہ اس بارگاہ عالی سے گئے سر پر چھکائے گزر نہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ اور لیکن میرے کو دوستو میں دیکھ رہا ہوں مشاہدہ ہے، لوگوں کی آنکھیں دبائی ضرور ہے، لیکن سب کے دلوں میں خواہش ہے، شورا باہر سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں ہمارے مہمان، میں نہیں آیا، بہت دن ہو گئے، میرے شاعر اسلام جناب محمد علی طارق کی خواہش ہوئی، بار بار ان کا اصرار اور فرمائش ہوئی، بس یہ سمجھو کہ ان کا حکم ہوا، ان کے حکم پر میں آ گیا، اور انشاءاللہ تعالی میں ادھوری بات ضرور چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ موقع ملے گا پھر آپ کے سامنے بات مکمل کر دوں گا۔ میری صحت کے لیے آپ دعا کرو، میں آپ تمام لوگوں کی صحت کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ میرے کو جھوٹ مل بند آنکھیں دبدبائی، حسین کی محبت سے سب کا سینہ اشار ہے، سب کے ذہن میں حضرت امام حسین کی محبت کی خود بسی ہوئی ہے، یقین کے ساتھ اگر امام حسین کی محبت دل میں سچے انداز سے بسا کر خدا کی بارگاہ طلب کرو گے تو ضرور نئے دعائیں جو مل کے مر کر مزدور بیچارے پریشان ہیں، مل بند